خوش آمدید دوستو، آپ سب کا سواگت ہے۔ میں ہوں ڈاکٹر اشتیاق احمد۔ آج کا ٹاپک جو میں نے چوز کیا اس پہ پہلے بات ہو چکی ہے، لیکن ہندوستان سے بہت لوگوں نے کہا ہے کہ جی سر ذرا کلیریفائی کریں کہ کون سے مسلمان وہ تھے جو ہندوستان کی تقسیم کے خلاف تھے اور انہوں نے کیا سٹینڈ لیا تھا۔ ویسے تو بہت نام لیے جا سکتے ہیں ان مسلمانوں کے جنہوں نے کہا کہ ہندوستان کی یونٹی ہونی چاہیے۔ یہ مسلمانوں کے لیے بھی اچھا ہے اور یہاں کے سب لوگوں کے لیے اچھا ہے۔ ہمیں ہندوؤں، سکھوں، کرسچن جتنے بھی یہاں کے لوکل لوگ ہیں، ہمیں مل کے اپنے ملک کو آزاد کرانا چاہیے۔ لیکن آج میں صرف دو ان لیڈرز کی بات کروں گا جنہوں نے بہت سالڈ سٹینڈ پارٹیشن کے خلاف لیا تھا۔ سب سے پہلے تو مولانا حسین احمد مدنی، جو جمعیت علماء ہند کے پریزیڈنٹ تھے اور دیوبند اسکول کے وہ ہیڈ ٹیچر بھی تھے، اس کے مطلب پرنسپل آپ کہہ لیں۔ انہوں نے جو پوزیشن لی وہ یہ تھی، وہ کہتے تھے کہ ہندوستان کے اندر یہ ساتھ ساتھ ہم سب مل کے رہتے ہیں، اور انہوں نے پھر ایک آئیڈیا دیا وطنیت کا، وطن یعنی آپ کا ہوم لینڈ، اور انہوں نے آرگیو کیا۔ آئی ایم ناٹ سینگ کہ آرگیومنٹ غلط ہے یا صحیح ہے، لیکن ایک اسلامک آرگیومنٹ انہوں نے کی کہ جس طرح مسلمانوں نے، رسول اللہ نے اور یہودیوں نے اور کرسچنز نے مدینے کے مل کے جو ان پہ اٹیک ہوتے تھے، مکہ کے لوگوں کے جو اسلام کے خلاف تھے، مل کے حصہ لیا تھا، اسی طرز پہ ہندوستان کے اندر ہر وہ جو انگریزوں کی حکومت ختم کرنا چاہتا ہے تو وہ ہمارا ہی، ہم ایک ہی نیشن ہے۔ انہوں نے جو پوزیشن لی وہ اسے کہتے ہیں ٹیریٹوریل نیشنلزم، کہ ایک علاقے میں جو لوگ رہتے ہیں وہ ایک نیشن ہوتے ہیں، اور ریاست کا کام ہے سب کو ایکولی ٹریٹ کرنا۔ دس از دا ماڈرن آئیڈیا آف اے نیشن۔ آپ کی ریلیجن، آپ کی ایتھنیسٹی، آپ کی زبان از یور پرابلم۔ تو جب انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا تو علامہ اقبال جو تھے، جو پاکستان کے کہا جاتا ہے کہ فلاسفر جنہوں نے سب سے پہلے سوچا پاکستان کے متعلق، اور بعد میں انہوں نے اس کے حق میں بہت کچھ لکھا بھی ہے، ہاں جی، انہوں نے کہا کہ یہ جو حسین احمد مدنی کہہ رہے ہیں، پرابلم یہ ہے کہ نہ ہی از ناٹ ایون اے اسکالر آف عربک اور آف اسلام، کیونکہ مسلمانوں کی جو نیشنلزم ہے وہ صرف ایمان پہ یعنی ریلیجس فیتھ پہ بیسڈ ہے۔ سو آل مسلمز آر ون نیشن اینڈ آل ادرز آر ناٹ پارٹ آف دیٹ نیشن۔ سو ٹیریٹوریلٹی، وطنیت کو انہوں نے ریجیکٹ کیا اور فیتھ کو بنیاد بنایا اپنے نیشنلزم کی، اور اس بنیاد پہ انہوں نے پاکستان کی ڈیمانڈ کو مناسب سمجھا علامہ اقبال نے۔ اس سے زیادہ حسین احمد مدنی کو بلکہ انہوں نے بہت برا لکھا اپنے اس آرٹیکل میں کہ تم نالائق ہو، تمہیں کچھ بھی نہیں پتا، تم اسلام کو جانتے نہیں ہو۔ دوسرا پوزیشن ہے اپنا، دوسری پوزیشن مولانا ابوالکلام آزاد کی۔ میں نے دیکھا ہے کہ ہندوستان میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی انہیں ایجوکیشن منسٹر بنایا گیا، وہ تو ان پڑھ تھے، یہ تھے۔ دیٹ از ویری ہرٹ فل، لیکن اس قسم کا پروپیگنڈا تو اب انڈیا میں ہو رہا ہے نا۔ ایکچولی ابوالکلام آزاد نے ایٹ اے ویری ینگ ایج ایک وہ کیا کہتے ہیں لکھنا شروع کیا، اور وہ ہمیشہ اینٹی امپیریلسٹ رہے۔ ٹھیک ہے، جب خلافت موومنٹ ہوئی تو انہوں نے اس میں حصہ لیا کہ یہ انگریز جو ہیں یہ انڈیا میں بھی ہم سارے لوگوں کے اوپر چھائے ہوئے ہیں، اور مڈل ایسٹ کے اندر بھی یہ چھا جائیں گے، تو وی شوڈ اپوز دیم۔ لیکن جب ترک وہ جنگ ہار گئے تو انگریزوں نے، جو ان کا سلطان تھا ترکوں کا، آخری خلیفہ کہہ لیں آپ،
اس سے مجبوراً لکھوا لیا ٹریٹی آف سروس، جس میں سارا علاقہ جو ہے استنبول جو آج ہے اور بیشتر علاقے جو ہیں وہ انہوں نے چھین لیے. صرف ٹرکی کو اینٹولیا میں دور جہاں پہ جلال الدین رومی کا مزار ہے وہاں پہ تھوڑی سی جگہ دی، اسمال اسٹیٹ، اور باقی سارا کچھ ان سے چھین لیا. تو مصطفیٰ کمال اتا ترک، غازی مصطفیٰ کمال اتا ترک نے بغاوت کی، کہا کہ ہم اس ٹریٹی آف سروس کو نہیں مانتے، یہ جو ہے سلطان خلیفہ کو ایز اے پرزنر ان سے لکھوایا گیا ہے، تو وی ول ریزسٹ، وی وانٹ آر ہوم لینڈ بیک. اور انہوں نے ایک وار آف انڈیپینڈنس لڑی اور جیتی. تو ٹریٹی آف لوزان کے اندر پھر یہ سارے علاقے واپس دیے گئے. کیا آپ کو پتہ ہے کہ جو ہیں ابو الکلام آزاد نے جب دیکھا کہ اتا ترک از لیڈنگ دا اسٹرگل اگینسٹ دا برٹش اینڈ دا ویسٹرن پاورس، تو انہوں نے اتا ترک کی سپورٹ کی، سلطان کی سپورٹ نہیں کی. تو وہ کوئی خلیفہ جس طرح ہے نا ایک ریلیجس سمبل، دیٹ واز ناٹ دا ایشو. دا ایشو واز کہ برٹش امپیریلزم کو دور سے دور رکھا جائے مڈل ایسٹ سے اور ہندوستان سے. لیکن انٹرسٹنگلی 1946 اپریل میں انہوں نے لاہور کے ایک مشہور جرنلسٹ تھے، رائٹر تھے، بہت اچھے بڑے اسپیکر بھی تھے، آغا شورش کاشمیری کو انٹرویو دیا، جس میں انہوں نے پریڈکٹ کیا. ایک یہ بھی بتا دوں کہ حسین احمد مدنی نے بھی لکھا تھا کہ یہ اگر آپ پاکستان بنا لیں گے تو یہ ایک اتھارٹیرین ڈکٹیٹرشپ ہوگی کسی نہ کسی کی، کیونکہ مسلمانوں کے اندر جو جھگڑے ہیں شیعہ سنی، وہابی ورسز بریلوی، دیوبندی ورسز دا ریسٹ، یہ ساری جو ہیں وہ پرابلم پاکستان کو لے بیٹھے گا. ابو الکلام آزاد نے تو اور بھی پریڈکشنز کی کہ یہ پاکستان جو بنے گا، ادھر ویسٹ پاکستان، ادھر ایسٹ پاکستان، ایسٹ پاکستانی بنگالی جو ہیں وہ کبھی ایکسیپٹ نہیں کریں گے کہ یہ ویسٹ پاکستانی ان کو ڈومینیٹ کریں، تو ایک دن وہ ملک بھی ٹوٹ جائے گا. اور پاکستان کے اندر جیسے حسین احمد مدنی نے کہا تھا، انہوں نے بہت زور سے کہا کہ یہ پاکستان جو ہے یہ ویسٹرن پاورز کے آگے مجبور ہو جائے گا کہ ان کے الائنسز کا حصہ بنے، اور انٹرنلی جو یہاں سے ہندوستان سے مسلمان جائیں گے ان کا جھگڑا شروع ہو جائے گا لوکلز کے ساتھ، کیونکہ جہاں پاور کی بات ہو، ہو ول گیٹ واٹ، تو وہاں پہ مذہب از ناٹ انف. وہاں پہ تو ہے کہ یہ سندھی ہے، یہ پنجابی ہے، یہ بلوچ ہے، تو اس میں پھر یہ پرابلم ہوگا. اور وہ بات بالکل صحیح ثابت ہوئی. 1980s 90s کے اندر یہ سندھ کے اندر مہاجر اردو سپیکنگ جو گئے ہوئے ہیں نارتھ انڈیا سے، ان کا اور سندھیوں کا بہت جھگڑا ہوا اور بہت ٹیررزم ہوئی، بہت قتل عام ہوا. ہاں جی. اور بعد میں ہم دیکھتے ہیں انہوں نے کہا چھوٹے پروونسز کا جھگڑا پاکستان میں ہوگا، وہ بھی شروع ہوا. تو انہوں نے بھی کہا تھا کہ یہ پاکستان جو ہے نا یہ ایک ڈیموکریٹک ملک نہیں بن سکے گا، اس کے اندر یہ جو سیکٹیرینزم جو ہے، اس قسم کے جھگڑے جو ہیں چھا جائیں گے، اور ہمیشہ مائنورٹیز کا پرابلم ہندوستان میں بھی پیدا ہو جائے گا اور پاکستان میں. مسلمانوں کے لیے مصیبت ہو جائے گی ہندوستان میں اگر وہاں پہ رائٹ ونگ ہندو آ جاتے ہیں، اور پاکستان کے اندر جو چارے ہندو یا باقی رہ جائیں گے وہ یہ اسلامک فورسز کی زد میں آ جائیں گے. تو آپ دیکھیں ابو الکلام آزاد کی ساری پریڈکشن جو ہیں وہ درست ثابت ہوئی ہیں. تو سو آئی وانٹڈ ٹو سے کہ یہ دونوں لوگ پارٹیشن کے کیوں خلاف تھے. اس لیے کہ جب پارٹیشن ہوگی تو مسلمانوں کی تقسیم بھی ہوگی، اور جو ہندوؤں کی تقسیم ہوگی، سکھوں کی ہوگی، تو ان کے دل میں بھی بہت رنجش پیدا ہوگی، اور بعد میں وہ انڈیا پاکستان کی رنجش میں ہو جائے گی، کانفلکٹ میں پیدا ہو جائے گا. تو انہوں نے تو کہا کہ ہم 1000 سال سے مل کے رہ رہے ہیں، تو ایسی کوئی کانسٹیٹیوشن بنے گی جس میں ہر ایک کا جو ہے ریلیجن اس کی رسپیکٹ ہوگی، اور باقی لوگ سارے ایکولی انڈر دا لا ٹریٹ ہوں گے ایز انڈینس. تو دوستو یہ تھا میرا وہ آرٹیکل، میں لنک دے دوں گا نیچے، آپ انگریزی میں ہے، آپ اس کو آرام سے پڑھیں، اینڈ دین یو کین سی
کہ دیکھیں جمعیت علماء ہند سارے نارتھ انڈیا میں اور ایون حیدرآباد دکن ادھر ان کا بڑا انفلوئنس تھا. ہاں جی. تو اور میں بے تحاشا اور نام دے سکتا ہوں. سندھ کے اندر اللہ بخش سمرو تھے, ان کی تھی وہ یعنی یونٹی پارٹی جس میں ہندو مسلمان جو ہیں دونوں مل کے اپنا وہ منسٹری چلاتے تھے. پنجاب کے اندر پنجاب یونینسٹ پارٹی تھی جس کے اندر ہندو مسلمان سکھ مل کے منسٹری چلاتے تھے. نارتھ ویسٹ فرنٹیئر کے اندر جو حکومت تھی وہ تو تھی پرو کانگریس, خان عبد الغفار خان اور ان کے بھائی ڈاکٹر جبار خان, ڈاکٹر خان جنہیں کہا جاتا ہے, ان کی تھی. تو یہ تین بڑے پروونس. بلوچستان میں تو تب ابھی اسمبلی تھی نہیں تو الیکشن نہیں تھے ہوتے. وہاں پہ ایک شاہی جرگہ ہوتا تھا, ہاں جی, ٹرائبل لارڈز کا, اور ان کی کلاس اسٹیٹ تھی اور یہ اور وہ ایک اور سٹوری ہے. لیکن سو دا ہول آف نارتھ یہ ویسٹرن پاکستان جو آج از دا اونلی پاکستان, اس میں یہ جو ہے مسلم لیگ کی موومنٹ انٹل 1940 کو اتنی نہیں تھی, بلکہ 40s کے بعد بھی یہ جا کے 42 43 میں زیادہ مضبوط ہوئی ہے. اور وہاں پہ ٹھیک ہے مسلم لیگ نے ووٹ جیت لیا, لیکن بائی پرومسنگ آل دوز تھنگس وچ ور امپاسبل, کہ ہم 7ویں صدی کی جو ہے نا گرینڈ اسلامک اسٹیٹ واپس لے آئیں گے, اس کے مطابق جسٹس ہوگا, یہ ہوگا, وہ ہوگا, اور جو ایکسپلائٹیشن ہے مسلمانوں کی ہندوؤں کے ہاتھ وہ ختم ہو جائے گی. ہوا یہ کہ ہندو تو چلے گئے, ٹھیک ہے ان کی جو ڈیٹس تھیں وہ کینسل ہو گئیں, لیکن جو غریب تھے وہ یہاں کے غریب پھر یہاں کی جو رولنگ کلاسز ہیں ان کی زد میں آ گئے, اور یہاں کے لینڈ لارڈز نے پورا کنٹرول کر لیا پاکستان کو. یہ بھی ابوالکلام آزاد نے کہا تھا کہ یہاں پہ جو ایک انصاف کی طرف سوسائٹی بننی تھی مل کے, وہ نہیں بنے گی, بلکہ جو ڈومیننٹ کلاسز ہیں وہ ڈومینیٹ کر جائیں گی. تو آپ وہ آرٹیکل بھی ضرور پڑھیں. سو دیز آر ٹو بگ نیمز. اور پھر میں نے آپ کو بتایا یہ سارے لیڈر جو ہیں, اللہ بخش سمرو نے تو اپریل 1940 میں لاہور ریزولوشن کے بعد ایک بہت بڑی گیدرنگ کی تھی مسلمانوں کی, جس میں لاہور سے زیادہ ڈیلیگیٹس آئے تھے, اور ان سب نے کہا تھا کہ وی ڈونٹ وانٹ پارٹیشن, وی وانٹ ہندوؤں مسلمان سکھ سارے مل کے ہم ہندوستان کو یونائٹڈ رکھیں. لیکن انگریز نے مسلم لیگ کو تیار کیا تھا اور جاتے وقت انہوں نے پارٹیشن کر دی. وہ جو اس کو اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں وہ میری جو جنا والی کتاب ہے نا وہ آپ خرید کے پڑھیں. ہاں جی, all these things are now in the public, and so I thought I'll explain کہ سب مسلمان نہیں بلکہ مسلمان زیادہ تر ان کے پاس تو رائٹ ٹو ووٹ ہی نہیں تھا. اگر رائٹ ٹو ووٹ ہوتا تو پتہ نہیں کیا آل رزلٹ نکلتا. اونلی 10% آف دا پاپولیشن آف انڈیا ہیڈ دا رائٹ ٹو ووٹ ان 1945-46 کے الیکشن میں. سو دیٹس دا تھنگ ٹو کیپ ان مائنڈ. تھینک یو ویری مچ. آج میں بولا ہوں مولانا حسین احمد مدنی جو دیوبند کے پریزیڈنٹ تھے ان کی متعلق, اور جمعیت علماء ہند کے بھی ہیڈ تھے, اور مولانا ابوالکلام آزاد کی کیا سوچ تھی, اور وائی بوتھ ور اپوز ٹو دا پارٹیشن اینڈ دا آئیڈیا آف پاکستان, دا ڈیمانڈ فار پاکستان.